عمر اسٹارڈسٹ یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم قدیم مصر کی تاریخ کے ایک ایسے پراسرار سوال کی گہرائی میں جا رہے ہیں جس نے نسلوں کو الجھائے رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عظیم فرعون رمسیس ثانی ہی وہ حکمران تھا جس کا سامنا حضرت موسیٰ نے کیا تھا؟ یہ صرف ایک آپ کہیں تاریخی تجسس نہیں بلکہ عقیدے، آثار قدیمہ اور سائنس کے سنگم پر کھڑا ایک بڑا معمہ ہے۔ جی بالکل، اور اس معمے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت اہم ذریعہ ہے، BBC نیوز عربی کا ایک تفصیلی مضمون۔ یہ مضمون نہ صرف رمسیس ثانی کی ممی پر جو غیر معمولی سائنسی تحقیق ہوئی اس کا جائزہ لیتا ہے، بلکہ اس تاریخی بحث کے دونوں پہلوؤں کو بھی دیکھتا ہے۔ اچھا، تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اسی مضمون کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ آخر رمسیس دوم کو خروج والے فرعون سے کیوں جوڑا جاتا ہے، اور پھر اس نظریے کے حق میں اور مخالفت میں کیا شواہد ہیں۔ یہ یاد رکھنا بھی اہم ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ الہامی کتب میں اس فرعون کا نام صراحتاً درج نہیں ہے۔ تو آئیے پھر اس مضمون کی روشنی میں اس دلچسپ تاریخی پہیلی کے مختلف ٹکڑے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں ایک بڑی ہی غیر معمولی واقعے سے۔ 1976 میں رمسیس دوم کی ممی کا پیرس پہنچنا۔ یہ کوئی عام منتقلی نہیں تھی، مطلب اسے ایک فوجی طیارے میں لایا گیا اور ایئر بیس پر باقاعدہ فوجی سلامی دی گئی۔ اعلیٰ حکومتی نمائندے استقبال کو موجود تھے۔ جی ہاں، یہ شاہانہ استقبال صرف رسمی نہیں تھا، اس کے پیچھے ٹھوس سائنسی مقاصد تھے۔ بنیادی طور پر دیکھیں تو 3 وجوہات تھیں۔ اول تو یہ کہ ممی کو ایک قسم کی پھپھوندی لگ رہی تھی، اس کا علاج ضروری تھا جو اس کے لیے خطرہ بن رہی تھی۔ اوہ! دوسرا، قدیم مصری حنوط کاری کے ان رازوں کو سمجھنا جن کی وجہ سے یہ جسم ہزاروں سال تک محفوظ رہا۔ اور تیسرا اور شاید سب سے متنازع مقصد، موت کی وجہ کا تعین کرنا۔ کیا یہ بڑھاپے اور بیماریوں کا نتیجہ تھی یا پھر پانی میں ڈوبنا سے ہوئی، جو خروج کی کہانی سے جڑا ایک آپ جانتے ہیں اہم سوال ہے۔ اور اس تحقیق کا پیمانہ بھی تو حیران کن تھا۔ مطلب پیرس کے میوزیم آف مین میں ایک پوری لیبارٹری رمسیس دوم لیب کے نام سے بنا دی گئی۔ 120 سے زیادہ لوگ، 63 چوٹی کے سائنسدان، پاسچر انسٹیٹیوٹ جیسے 20 ادارے۔ یہ تو کسی بڑے سائنسی مشن جیسا لگتا ہے۔ بالکل، جدید ترین تکنیک استعمال ہوئی، ایکس رے، اینڈوسکوپی، مائکرو بایولوجی، حتیٰ کہ گاما شعاؤں سے پھپھوندی کا علاج بھی کیا گیا۔ 7 مہینے تحقیق چلی اور پھر رپورٹ آنے میں 8 سال لگ گئے۔ 1985 میں سامنے آئی۔ 7 مہینے تحقیق اور 8 سال رپورٹ میں! کمال ہے۔ یہ واقعی ایک بے مثال طبی اور آثار قدیمہ کی تحقیق تھی، اور اس سے جو نتائج سامنے آئے وہ رمسیس دوم کی زندگی کے آخری ایام کی ایک نہایت تکلیف دہ تصویر پیش کرتے ہیں۔ تکلیف دہ؟ اچھا، کس طرح کی تکلیفوں کا پتہ چلا؟ دیکھیں، تفصیلات بتاتی ہیں کہ یہ عظیم فرعون شدید جسمانی مسائل کا شکار تھا۔ دانتوں میں تو ہولناک انفیکشن تھا جو جبڑوں کی ہڈیوں تک پھیل چکا تھا اور وہاں پیپ بن گئی تھی۔ اوہ خدایا! جی، پھر ریڑھ کی ہڈی کے جو اوپری مہرے ہیں ان میں سوزش تھی، شریانوں میں سختی اور تنگی یعنی آرٹیریوسکلیروسس، کولہوں کی ہڈیوں میں ٹوٹ پھوٹ کے نشانات تھے۔ وہ گنج پن کا شکار تھا اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کے آخری تقریباً 20 سال شدید قسم کے گٹھیا یعنی ریومیٹوئڈ ارتھرائٹس میں مبتلا تھے۔ یعنی اتنی ساری تکلیفیں اور اس کے باوجود تقریباً 90 سال کی عمر تک زندہ رہنا اور 67 سال حکومت کرنا، یہ تو ناقابل یقین سی بات لگتی ہے۔ ہے تو صحیح۔ اچھا، کیا حنوط کاری کے عمل سے متعلق بھی کچھ حیران کن باتیں سامنے آئیں؟ ہاں، اور کچھ تو واقعی چونکا دینے والی تھی۔ ممی کے سینے کے حصے سے، جہاں سے عام طور پر اندرونی اعضاء نکالے جاتے ہیں، سائنسدانوں کو تمباکو کے باریک کٹے ہوئے پتے ملے۔ تمباکو؟ جی تمباکو۔ یہ انتہائی حیران کن دریافت تھی، کیونکہ عام خیال یہی ہے کہ تمباکو تو قدیم دنیا میں امریکہ سے باہر موجود ہی نہیں تھا۔ یہ دریافت یا تو قدیم تجارتی راستوں یا پودوں کی تاریخ کے بارے میں ہمارے علم کو چیلنج کرتی ہے۔ اسی طرح کیمومائل فیملی کے پولن بھی ملے۔ تمباکو قدیم مصر میں؟ یہ تو واقعی تاریخ کی کتابیں دوبارہ لکھنے والی بات ہو سکتی ہے۔ اور کیا ملا؟ ممی کو لپیٹنے والے جو کپڑے تھے ان کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے 2 مختلف ادوار کا پتہ چلا۔ ایک تہ تقریباً 1370 قبل مسیح کی اور دوسری تقریباً 1100 قبل مسیح کی ہے۔ اچھا،
دو الگ الگ زمانے؟ جی، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کپڑوں کی مختلف تہیں مختلف زمانوں سے تھیں، جو اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ شاید 21ویں شاہی خاندان کے دور میں ممی کو حفاظت یا منتقلی کی غرض سے دوبارہ لپیٹا گیا تھا۔ کپڑوں پر ایک پیلا رنگ بھی ملا، شاید مہندی کا ہو، اور ایک چھوٹی سی دلچسپ چیز، ناک کے اندر کالی مرچ کا ایک دانہ۔ ناک میں کالی مرچ؟ یہ تو عجیب ہے۔ خیر، ایک اور چیز جس پر کافی بحث ہوئی وہ ممی کے بالوں میں پائے جانے والے ریت کے ذرات تھے۔ اس کا کیا معاملہ تھا؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے جس پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو تحقیق کی سربراہ تھیں کرسٹین نوبل کوٹ، ان کا خیال تھا کہ یہ ریت مشرقی ڈیلٹا کی ہے، جہاں ریمیسیس کا دارالحکومت پائی ریمیسیس تھا۔ تو ان کے نزدیک یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اسے وہیں حنوط کیا گیا۔ تو یہ تو پھر بڑا مضبوط ثبوت لگتا ہے کہ وہ پائی ریمیسیز میں ہی تھا۔ ہاں، مگر اس پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ایک اور محققہ تھیں جس سے ٹورنگ، انہوں نے تجزیہ کیا اور کہا کہ نہیں، یہ ریت تو بالائی مصر میں لکسور کی ریت سے زیادہ ملتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ریت شاید بعد میں لگی ہو، جب اسے دیر البہاری کے شاہی مدفن میں دوبارہ دفن کیا گیا۔ جی، اور رمضان عبدولی جیسے مصری ماہرین تو ریت کے ذرات کو ویسے بھی حتمی ثبوت نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک یہ آثار قدیمہ کے لحاظ سے اتنا کوئی پکا ثبوت نہیں ہے۔ تو ریت کا معاملہ بھی حل طلب ہی رہا۔ اب آتے ہیں اس تحقیق کے سب سے بڑے سوال پر۔ کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ ریمیسیس دوم کی موت ڈوبنے سے ہوئی تھی؟ کیا خروج والے فرعون کا کوئی سائنسی ثبوت ملا؟ اس کا واضح و مختصر جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ ممی کی حالت جو تھی وہ شدید پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن کی شکار تھی۔ اس وجہ سے سائنسدانوں کے لیے یہ تعین کرنا ناممکن تھا کہ موت ڈوبنے سے ہوئی یا نہیں۔ اچھا۔ تمام طبی شواہد، وہ گٹھیا، دانتوں کا انفیکشن، سکڑی ہوئی شریانیں جو ایکس رے میں بھی نظر آئیں، یہ سب طویل عمری اور شدید بیماریوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، نہ کہ کسی حادثاتی موت یا ڈوبنے کی طرف۔ تو سائنس ہمیں ایک بوڑھے، بیمار اور شدید تکالیف میں مبتلا بادشاہ کی تصویر دکھاتی ہے، نہ کہ بحرہ احمد کی لہروں میں گم ہونے والے فرعون کی۔ یہ پہلو تو ریمیسیس دوم کی تاریخی شخصیت کو اور بھی زیادہ قابل ذکر بنا دیتا ہے۔ وہ بلا شبہ قدیم مصر کے عظیم ترین حکمرانوں میں شمار ہوتا ہے۔ یقیناً 67 سالہ طویل دور حکومت جو قدیم مصر کی تاریخ میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ بے شمار اولاد، کہا جاتا ہے 50 سے زائد بیٹے اور 30 سے زائد بیٹیاں تھیں۔ مشہور ملکہ نفرتاری کا شوہر، اور اس کی عظمت صرف طویل عمر میں نہیں بلکہ اس کے تعمیراتی کارناموں میں بھی جھلکتی ہے۔ جی ہاں، اس نے تو پورے مصر میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے۔ ابو سمبل کے وہ دیوا ہیکل چٹانی مندر، ریمیسیم میں اس کا وہ عظیم مجسمہ، کرناک کا سب سے بڑا ستونوں والا ہال۔ لگتا ہے مصر کا کوئی گوشہ اس کی تعمیرات سے خالی نہیں۔ بالکل، تعمیرات کے ساتھ ساتھ وہ ایک جنگجو بادشاہ بھی تھا۔ بحری قزاقوں سے لڑا، شام پر حملے کیے۔ سب سے مشہور جنگ تو ہتھیوں کے خلاف قادش میں لڑی گئی، جو اس کے دور حکومت کے 5ویں سال ہوئی۔ اگرچہ جنگ کا نتیجہ شاید اتنا فیصلہ کن نہیں تھا جتنا اس نے دعویٰ کیا، لیکن اس نے اسے اپنی عظیم فتح کے طور پر مندروں کی دیواروں پر خوب نقش کروایا۔ ہاں، وہ تصاویر تو بہت مشہور ہیں۔ جی، بعد میں فلسطین اور شام کی بغاوتیں بھی کچلیں۔ اور پھر جنگ کے بعد امن کا دور بھی آیا۔ اس نے ہتھیوں کے ساتھ تاریخ کا پہلا معلوم امن معاہدہ کیا، تقریباً 1280 قبل مسیحی میں، جس کے بعد ایک ہتی شہزادی سے شادی بھی کی۔ یہ تو ایک بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ بالکل، یہ بھی اہم ہے کہ اس نے اپنا دارالحکومت شمال میں ڈیلٹا کے علاقے پائی ریمسیس منتقل کیا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ شہر قدیم ہائکسوس دارالحکومت آوارس کے خنڈرات پر تھا، جو بعد میں بنی اسرائیل کے مصر چھوڑنے کی کہانی سے بھی جڑتا ہے۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا مرنیپٹا بنا، جسے خود کچھ لوگ خروج کا فرعون سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ تو یہ ہے رمسیس دوم، ایک طویل عمر، طاقتور، جنگجو، معمار اور سفارتکار بادشاہ۔ ایک مکمل پیکج لگتا ہے۔ لیکن اب واپس بنیادی سوال کی طرف، کیا یہی وہ فرعون تھا جس کا ذکر خروج کی کہانی میں ہے؟ اور یہیں آ کر معاملہ الجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، مصری تاریخ یا آثار قدیمہ میں بنی اسرائیل کے مصر سے اتنے بڑے پیمانے پر نکلنے کا کوئی واضح براہ راست ذکر نہیں ملتا۔
یہ خاموشی ہی ہے جو مختلف نظریات کو جنم دیتی ہے۔ اچھا، کن نظریات کو؟ مطلب اور کون سے نام لیے جاتے ہیں؟ تو اس مقبول نظریے کے حق میں کیا دلائل ہیں؟ ہم نے نوبل کورٹ اور لویٹ جیسے فرانسیسی اسکالرز کا ذکر کیا تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی، نوبل کورٹ کا ماننا تھا کہ خروج رامسس کے 10ویں سے 18ویں سال حکومت کے درمیان کہیں ہوا، اگرچہ وہ خود تسلیم کرتی ہیں کہ مصری ذرائع میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ وہ دلیل یہ دیتی ہیں کہ موسیٰ نام مصری ہے، جیسے رامسس میں مسس کا مطلب پیدا ہوا۔ وہ رامسس دور کے ایک خط کا حوالہ بھی دیتی ہیں جس میں مشرقی ڈیلٹا میں آئی پیرو نامی گروہ کا ذکر ہے جو تعمیراتی کاموں میں لگے تھے، جنہیں کچھ لوگ عبرانیوں سے جوڑتے ہیں۔ آئی پیرو؟ اچھا، اور این میری لویٹ؟ اور کہتی ہیں کہ موسیٰ نے رامسیس کے 5ویں سال کے قریب صحرا میں جانے کی اجازت مانگی جو رد کر دی گئی۔ وہ ایک ممکنہ راستے کا خاکہ بھی پیش کرتی ہیں جو وادی الملات سے ہوتا ہوا بحرۂ احمر کے قریب مصری فوج سے ٹکراؤ پر ختم ہوتا ہے۔ ان کے مطابق یہ واقعات رامسیس کے 10ویں سے 18ویں سال کے درمیان ہوئے، جب وہ شمال میں ہتھیوں سے نپٹنے میں مصروف تھا۔ نکلس گریمل جیسے اسکالر بھی اپیرو کے مصر چھوڑنے کو رامسیس دوم کے دور میں ممکن سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہوئی اس نظریے کی حمایت میں کچھ باتیں، لیکن مخالفت میں بھی یقیناً مضبوط دلائل ہوں گے۔ بالکل، اور سب سے بڑا چیلنج، جیسا کہ مصری ماہر آثار قدیمہ رمضان عبدو علی کہتے ہیں، آثار قدیمہ میں کسی بھی قسم کے ثبوت کی عدم موجودگی ہے۔ وہ سب سے اہم نقطہ یہ اٹھاتے ہیں کہ اگر خروج رامسس کے 18ویں سال میں بھی ہوا ہو تو وہ اس کے بعد مزید 48 سال زندہ رہا اور کامیابی سے حکومت کرتا رہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، یہ بات تو ہے کہ ایک فرعون جس کی پوری فوج مبینہ طور پر سمندر میں غرق ہو گئی ہو، وہ نصف صدی مزید شان و شوکت سے حکومت کرے۔ وہ اسے قدیم مصر کی تاریخ کا ایک سنگین مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت وزنی دلیل ہے۔ کیا دوسرے ماہرین بھی اس سے متفق ہیں؟ جی ہاں، مصر کے مشہور ماہر آثار قدیمہ اور سابق وزیر زہی حواس تو صاف کہتے ہیں کہ یہ نظریہ ہالی ووڈ کی فلموں، خاص طور پر سیسل بی ڈیمیل کی دی 10 کمانڈز نے مقبول بنایا۔ اس کی کوئی آثار قدیمہ کی بنیاد نہیں۔ ان کے بقول فلم سازوں کو موسیٰ کے مقابلے کے لیے رامسیس سے زیادہ شاندار کوئی اور فرعون ملا نہیں، تو بس اسی کو بنا دیا۔ یعنی فلمی ضرورت۔ کچھ ایسا ہی وہ کہتے ہیں۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہو مگر مصریوں نے اسے اہم نہ سمجھا ہو، یا کسی وجہ سے درج ہی نہ کیا ہو؟ فرانسیسی اسکالر کلیئر لیلویٹ یہ امکان ظاہر کرتی ہیں کہ شاید یہ مصریوں کے لیے ایک معمولی سرحدی واقعہ تھا، یا کوئی ایسی بات جسے وہ اپنی تاریخ میں درج کرنا پسند نہ کرتے۔ لیکن وہ بھی کہتی ہیں کہ اسے حتمی طور پر رامسیس دوم یا اس کے بیٹے مرنی پٹا سے جوڑنے کے لیے ثبوت ناکافی ہیں۔ عبدالحلیم نور الدین جیسے مصری اسکالر بھی اسے رامسیس کی بے پناہ شہرت کی بنیاد پر قائم کیا گیا ایک مفروضہ سمجھتے ہیں، جس کے پیچھے ٹھوس شواہد موجود نہیں۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں، رامسیس دوم بلا شبہ قدیم مصر کا ایک دیو کا مت حکمران تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ پیرس میں اس کی ممی پر ہوئی تحقیق نے اس کی جسمانی تکالیف، حنوط کاری کے کچھ حیران کن راز، اور یہاں تک کہ اس دور کے نباتات کے بارے میں ہماری معلومات میں کافی اضافہ کیا۔ درست کہا۔ سائنس نے ہمیں ایک بوڑھے، بیمار لیکن شاہانہ انداز میں حنوط کیے گئے بادشاہ کی جھلک دکھائی۔ لیکن جو بنیادی سوال تھا، کیا یہی خروج والا فرعون تھا؟ اس کا جواب نہیں میں ملتا نظر آتا ہے۔ کم از کم آثار قدیمہ اور دستیاب تاریخی شواہد کی روشنی میں تو یہی لگتا ہے۔ مقبول ثقافت اور کچھ علمی قیاس آرائیوں کے باوجود مصری ریکارڈز مکمل طور پر خاموش ہیں۔ سائنسی تحقیق میں ڈوبنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، اور سب سے بڑھ کر اس کی غیر معمولی طویل حکمرانی، خاص طور پر مبینہ خروج کے بعد، اس نظریے کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہے۔ اور یہیں سے ایک آخری غور طلب نقطہ ابھرتا ہے میرے خیال میں۔ اگر قدیم مصری اپنی فتوحات، اپنی عظیم تعمیرات،
دیوتاؤں کی حمد اور حتیٰ کہ بین الاقوامی معاہدوں تک کو اتنی تفصیل سے پتھروں اور پیپرس پر محفوظ کر سکتے تھے، تو خروج جیسا واقعہ اگر وہ اسی ماشاب پر پیش آیا جیسا بیان کیا جاتا ہے، ان کے سرکاری ریکارڈ سے مکمل طور پر غائب کیوں ہے؟ کیا یہ واقعہ ان کی ریاستی تاریخ نویسی کے لیے اہم نہیں تھا؟ کیا اس کی نوعیت ایسی تھی جسے وہ قلم بند نہیں کرنا چاہتے تھے؟ یا پھر سب سے دلچسپ امکان، کیا اصل فرعون کوئی اور تھا جس کی شناخت ابھی تک تاریخ کے پردوں میں کہیں پوشیدہ ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو شاید